الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج انشاءاللہ الماتریدیہ کس کو کہتے ہیں یہ آج یہ معلوم کریں گے۔ ایک دو منٹ میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں آپ کو، پچھلے درس سے کیا تعلق ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق بالخصوص ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے پڑھا اس کو ابتدائی دنوں میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور وہ ذکر کیے جانے کا فائدہ، اس کو پڑھنے کا فائدہ بحیثیت مومن ہونے کے کیا ہے، اور عام انسان بھی اگر پڑھتا ہے تو اسے کتنا مستفید ہوتا ہے وہ آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق جو بگاڑ آیا عقیدے میں اور اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اہل السنہ والجماعہ جو ابتدائی دنوں میں صرف اہل السنہ تھے، صحابہ وغیرہ، تابعین کے دور میں بھی اہل السنہ ہی زیادہ تھے، باطل فرق بہت کم تھے، لیکن دھیرے دھیرے اہل السنہ والجماعہ بھی دنیا بھر میں پھیلتے گئے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جن لوگوں نے تعویل کی ان کا دائرہ بھی کافی بڑھا، اور حکومتیں ان کے پاس ہونے کی وجہ سے کافی پھیلاؤ آیا ان کے اندر، اور سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی تو الناس علی دین ملوکہم، کہ سلطنتیں جیسی ہوتی ہیں، حکمران جیسے ہوتے ہیں، ان کی رعایا بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ حکمران لوگ جن علماء کو بڑھاوا دیتے ہیں وہی فکرہ لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے۔ تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ گو کہ وہ تائب ہو گئے تھے، توبہ کر لیا تھا انہوں نے، اور اہل السنہ کے عقیدے کو اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں منہج جو ہے بہت پوری چیزوں کا نام ہے منہج، عقیدے میں دیگر چیزوں میں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات وغیرہ سے متعلق خالص سلفی جو عقیدہ تھا اس کو انہوں نے قبول کیا۔ لیکن انہی کے دور میں، کیونکہ ہم لوگ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی زندگی میں کتنے دور آئے؟ 3 دور آئے۔ ایک دور کیا تھا؟ معتزلی تھے وہ۔ معتزلی تفسیر کیسی ہوتی میں آپ کو دکھلاؤں گا، ابھی منگوا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ تفسیر کشف میں آپ کو بتلاؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ 40 سال اس میں گزارے وہ، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، ہمارا موضوع نہیں ہے، گھما پھرا کے پھر وہی بات بول رہا ہوں، اصل مقصود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا جو رخ آیا ان کی زندگی میں، دوسرا جو موڑ آیا وہ کیا تھا؟ الکلابیہ، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو منہج تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جو انہوں نے تعویل کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ صفات ذاتیہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدان، 2 ہاتھ، اس کی نفی کی انہوں نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی افعال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات، تو انہوں نے اس کی تعویل کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی صفات کی۔ تو بہرحال وہ ایک ان کا دوسرا موقف تھا۔ پھر اس سے بھی انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کر کے رجوع کیا اور کتابیں لکھی، وہ سارے تفاصیل آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ہی کے دور کے ایک اور شخص ابو منصور الماتریدی، ماترید علاقے کا نام ہے، ان کی زندگی سے متعلق جیسے کہ پچھلے درس میں بتلائی جا چکی یہ بات کہ زیادہ تفصیلات نہیں مل چکی ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا جو دوسرا پیریڈ تھا اسے انہوں نے اختیار کیا، ابو منصور الماتریدی نے، اور زندگی بھر اسی پر تھے اور اسی پر انتقال ہوا ان کا، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ PDF شکل میں۔ اس میں انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ عقیدے کے طور پر۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اسی عقیدے کو سامنے رکھا انہوں نے، جہاں جہاں ایسی آیات آئیں انہوں نے ایسی تعویل کی اس کی۔ تو ابو منصور الماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کا دوسرا پیریڈ یہ دنیا میں زیادہ پھیلا، اسی لیے آپ دیکھو نا
الاشاعرہ اور ماتوریدیہ کو دونوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. السلام علیکم. ایک تعجب کی بات ہے، دو ضد ہیں یہ، ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ایک طرف کہیں کہ اشاعرہ، ایک طرف کہیں کہ ماتوریدیہ، اور دوسری طرف کہیں کہ یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. ٹکراؤ ہے یہ. صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں بول دیتے کہ ہم اشاعرہ بھی نہیں، ماتوریدیہ بھی نہیں، ہم ہی اہل السنہ، یہ کیوں نہیں بول دیتے؟ تو یہ خود ایک ریب اور شائبہ میں ڈالنے والی بات ہے یہ. اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عظیم محدثین، بڑے بڑے علماء، کتب ستہ کے مصنفین، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام مسلم، احمد بن حنبل، علی بن المدینی، بڑے بڑے محدثین کی ایک بڑی تعداد، اللہ اکبر، ان میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے. یہ سب سے حیران کن بات ہے. بات واضح ہو رہی میں آپ کو؟ جو بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے احادیث بیان کی، احادیث کو ترتیب دی، اور پرانے دور کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں ان میں سے کیوں کسی کا بھی نام نہیں لیا جاتا، کسی کا بھی حوالے کے طور پر جو ہے ذکر نہیں کیا جاتا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کو چھوڑی امام ابو حنیفہ کا نام تک بھی نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، ایسا نہیں کہا جاتا. یہ بڑی عجیب و غریب بات. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک سلفی عالم تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، اب دیکھیں دنیا بھر میں ایک طرح سے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ سب بالکل سطحی بات ہے. یہ علمی دنیا میں چلنے والی بات نہیں ہے. کوئی اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے اپنی پیٹھ تھپک لے تو الگ بات ہے، علمی دنیا میں یہ کارآمد بات نہیں ہے. تو یہ سب عام چھوٹی باتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو منصور الماتوریدی، جنہوں نے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے ہٹ کر کے الگ اصول وضع کیے، جو کافی حد تک یہ معتزلہ پہ رد کرتے ہوئے خود معتزلہ سے متاثر بھی تھے، معتزلہ کے اصولوں پر چلیے. اب دنیا بھر میں بالخصوص ہندوستان، پاکستان کی بات کریں، یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ماتوریدی ہیں، اور دھاندلی سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہم ہی ہیں. ایک خدا ہے یہ. عام مسلمان کو ایک دھوکہ ہے، اس سے واضح لفظ کیا بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو ہماری خاموشی، آدھا ان لوگوں کو حوصلہ ملا ہے ہماری خاموشی سے. ہمارا رد نہ کرنا، ہمارا اپنے عقیدے کو بیان نہ کرنا، ان لوگوں کی تجزیہ ہوئی ہے، ہمت ملی ہے، ان کے عزائم بلند ہوئے ہیں. جبکہ ہم چھیڑخانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، انصاف اور دیانت داری سے کام لیتے ہوئے کہ اہل السنہ والجماعہ آخر کون ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا لیبل کوئی مفت مسجد میں بانٹنے جانے والی کوئی شیرینی نہیں ہے کوئی بھی اپنے اوپر لگا لے. یہ بہت علمی چیز ہے، یہ بہت علمی سرمایہ کا نام ہے، پورے منہج کا نام ہے، پورے دین کا نام ہے. تو اہل السنہ والجماعہ کی نسبت ماتوریدیہ کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. البتہ کچھ مواقع کے حد تک انہیں اہل السنہ میں داخل کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا. اصل کے اعتبار سے صحیح جو اصل اسلام ہے اور صفات سے متعلق اصل جو ترجمانی کا جو حق ہے، وہ ماتوریدیہ کو کسی طور پر بھی نہیں ہے، اور اس چیپٹر میں وہ کسی طور پر بھی اہل السنہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ باتیں. سب سے پہلے ابو منصور الماتوریدی کے بارے میں ہم لوگوں نے ان کا نام، ان کا نسب، ان کی کچھ مشائخ، کچھ تلامذہ اور ایک آدھ اہل علم کے اقوال ان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کسی بھی معتبر سلفی عالم کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے جو ان کی تعریف میں کہی گئی ہو ابو منصور الماتوریدی کی. پورے 1200 سال کی تاریخ میں ابو منصور الماتوریدی کے انتقال کے بعد کوئی بھی معتبر معروف سلفی عالم ایسے نہیں ہیں جو ان کے عقیدے کے بارے میں ان کی تعریف کی ہوں. کوئی نہیں. ان کی تعریف سے متعلق انہی علماء کے اقوال ملتے ہیں جو ماتوریدی ہیں، دیگر کے نہیں. تو ابو منصور الماتوریدی کا جو عقیدہ تھا یہ آپ کے سامنے میں نکات کے شکل میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور پھر آج کا جو موضوع ہے بالخصوص یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، دکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس
اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ، بہت عمدہ کتاب، عالمی سطح کی بہت علمی کتاب، بڑے علماء کے نزدیک نہایت اعتبار حاصل کرنے والی کتاب، بلکہ سعودی عرب میں، سعودیہ میں یا دیگر عرب ممالک میں بڑی بڑی جو علمی دورات منعقد ہوتی ہیں ان میں اس کتاب کا باقاعدہ دراسہ بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے مستقل ایک باب، ایک فصل، جس میں المقارنہ بین عقیدت الامام ابی حنیفہ و ابی منصور الماتوریدی و اتباعہ الماتوریدیہ، یعنی امام ابو حنیفہ اور ابو منصور الماتوریدی، ان دونوں کے عقیدے میں، منہج میں کیا ہے، موازنہ کیا ہے، انہوں نے کمپیئر کر کے بتلایا، کہاں ابو حنیفہ اور کہاں ابو منصور الماتوریدی۔ پھر اصول دین میں بھی میں آپ کے تفسیر ایک ایک نقطہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو ابو منصور الماتوریدی کچھ پوائنٹس کی شکل میں ان کا میں آپ کے سامنے عقیدہ رکھوں گا، پھر موازنہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابو منصور الماتوریدی بنیادی طور پر ابن الکلاب جو تھے، ہم جن کو الکلابیہ جن کو کہتے ہیں، جس فرقے کو، جس جماعت کو، جس کے افکار آج تک موجود ہیں، ان سے متعلق تعارف کروا چکا ہوں میں آپ کے سامنے، 240 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ تو یہ جو شخص ہیں یہ ان سے متاثر تھے، ابو منصور الماتوریدی۔ گویا کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا کون سا دور تھا؟ وہ دوسرا دور تھا، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان، اللہ کے لیے عین آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الاصبع انگلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ، ان سب کی نفی کرتے تھے یہ، اور دیگر جو افعال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں وہ تعویل کرتے تھے وہ۔ تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اس سے بھی توبہ کیے، لیکن ابو منصور الماتوریدی زندگی بھر انہی سے متاثر تھے، الکلابیہ سے، ان کے طرز استدلال سے، ان کے سمجھنے سمجھانے سے کافی متاثر تھے یہ۔ اور ان کے پاس کیا اصل چیزیں ہیں آگے بتاؤں گا جب ہم موازنہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابو منصور الماتوریدی یہ عقیدے کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کچھ صفات کو چھوڑ کر تقریباً ساری صفات میں یہ تعویل کرتے تھے، جبکہ یہ بہت عظیم گناہ ہے، تعویل کرتے تھے۔ میں آپ کو اس کے حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ، ان کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، میں ابھی بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابو منصور الماتوریدی گرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت جو جنت میں ہونے والی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے، وہ شرف ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ، اس کے قائل تھے، وہ معتزلہ کی طرح رد نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنا ایک یہ شوشہ چھوڑا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس مکان میں ہوگا، اس کی جہت کیا ہوگی، اس کے اس ایسے کیفیت خود ہی بیان کر کے اس کا انکار کیا کہ وہ سب نہیں ہوگا۔ یعنی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یا جو مشاہدین ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ، جو اللہ کی صفات کے متعلق جو تعویل کرتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ان کے پاس؟ کہ تمثیل لازم آتی ہے، یہی ہے نا، یہی شبہ ہے نا ان کو، یہ ان کا بگاڑ ہے، زبردستی کا سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجزاء ہو جائیں گے، ایک عین ہو جائے گا، ایک جو وجہ ہو جائے گا، ایک ہاتھ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وجہ باقی رہے گا، تو پھر ہاتھ پیر، سبحان اللہ، انسان کی طرح یہ کیوں آپ اپنے ذہن میں لاتے ہیں خاکہ؟ یہ ان کا بگاڑ ہے، یہ ان کے مسائل ہیں، جبکہ لیس کمثلہ شیء، آپ کا کم صرف تسلیم کرنا، صرف ماننا، جیسے آپ کے امام اعظم نے مانا ہے، اور کیا کہیں بولیے، سبحان اللہ، تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ انہوں نے کافی دور ڈھکیل کے چھوڑا، کوئی تعلق نہیں رکھا اس باب میں، جبکہ میں آپ کو اقوال سناؤں گا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، جیل میں رکھنے کی جو سزا دی ہے، میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر اسی طرح سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نزول آسمانی دنیا پر نازل ہونا، استواء علی العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کا آنا مجیء، ان سب کی تعویل کی انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فطری مسئلہ ہے، آسمان کی طرف آدمی نگاہ اٹھاتا ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پہ مستوی ہے۔ تو ابو منصور الماتریدی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح سے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ویسے دعا کرنے کے لیے آسمان اس کا قبلہ ہے۔ ایسی تعویل کی انہوں نے، ایسی گھٹیا تعویل اور بیکار کی تعویل، صرف اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو ثابت کرنے کے لیے۔ ابو منصور الماتریدی نے نہیں، دونوں میں کافی دوریاں ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابو منصور الماتریدی اور جو ماتریدیاں ہیں، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں عقیدے کا۔ میں آپ کو انشاءاللہ مقارنہ ان کا بیان کروں گا جنہوں نے بیان کیا، شیخ الخمیس نے حفظہ اللہ۔ اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ کا ایک خاص موقف ہے، کتاب و سنت سے ثابت شدہ مفصل بیان کیا جا چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف ہے، آپ میں سے کوئی کر سکتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے یہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ انعام یافتہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی جی جی، اور کوئی بول سکتے ہیں؟ معنی مفہوم تو آپ نے پورا پیش کر دیا، الفاظ سے نہ جاتے ہوئے معنی تو آپ نے پورا بیان کیا۔ یعنی گویا کہ الایمان جب ہم کہتے ہیں، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے بتلا رہا ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جب ہم الایمان کہتے ہیں تو گویا کہ پوری شریعت کا خلاصہ، پوری شریعت کو کنگھال کے، پورے نصوص کو اکجا کر کے جو مجموعی طور پر جو معنی نکلتا ہے، وہ الایمان کا معنی بیان کیا اہل السنہ والجماعہ نے۔ اس میں تین باتیں آتی ہیں، کتنی باتیں؟ تین باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ ایک ہے جس کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ہم دل سے اس کی تصدیق بھی کریں، دل سے سچ بھی مانیں، اس کا تعلق حکم سے نہیں ہوگا، یعنی زبان سے اقرار کرنا اس کا تعلق ہمارے سے، بندوں سے ہے۔ دل سے تصدیق کرنے کا تعلق اللہ سے، اللہ جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، ہم حکم نہیں لگائیں، ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ تو بیان کریں گے دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور پھر دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ عملی طور پر عمل بھی کر کے بتلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ سلام کرنا، کھانا کھلانا، وہ ایمان ہے کہا آپ نے، سبحان اللہ۔ یعنی کھانا کھلانے کا تعلق زبان سے اقرار سے ہے کیا، یا دل کی تصدیق سے ہے کہ بدن کے عمل سے ہے؟ تو گویا کہ ایمان پوچھا گیا تو آپ نے ایسی تشریح فرمائی آپ نے، تو وہ ایک خلاصہ ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان، ایک نظر صرف باب پہ ڈال لیجیے امام بخاری کی، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے، اور نتیجے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت جتنی زیادہ ہوگی ایمان بڑھے گا، اور اس کے بقدر ایمان گھٹتا جائے گا بصورت دیگر، وہ نتیجہ ہے ایک۔ وہ یہ ساری چیزیں بیان مل کر کے ایمان ہوتی ہیں، ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن ان کے پاس صرف دل سے تصدیق وہی ایمان ہے اصل، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ موقف صحیح نہیں ہے کہ صرف سے دل کی تصدیق۔ کیوں؟ کوئی رد کر سکتے ہیں، ان کو انعام ملیں گے انشاءاللہ، ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کس کی؟ اور تھوڑے اچھے انداز میں کہ صرف دل کی تصدیق کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ احسنتم، ذرا واضح کیجیے اس کو۔ احسنتم جی، حالانکہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہا تھا اس نے، اس بدبخت نے، والعیاذ باللہ، لیکن قرآن نے سورۃ النمل میں کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ قرآن نے کہا فرعون اور اس کی جو قوم تھی، کافر قوم، انہوں نے بس ظلم کرتے ہوئے اپنے نفسوں پر، مکابرہ یعنی عناد تھا ان کے اندر، سرکشی تھی ان کے اندر، بدبختی تھی ان کے اندر، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ورنہ
इस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, कुरान कह रहा है, अल्लाह गवाही दे रहा है, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाहु अकबर, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के कौन सच बोलने वाला, अल्लाह से बढ़ के। अल्लाह ने कहा कि उनके दिल में बिल्कुल गैर मामूली यकीन था, यकीन की कैफियत थी कि अल्लाह ही है जो पूरी दुनिया का रब है और अकेला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इबादत के लायक है, उसके दिल को यकीन था। ये गवाही देने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। तो ये कहना कि सिर्फ कल्ब में तस्दीक हो जाए वो काफी है, वो काफी नहीं है, क्योंकि फिर तो फिरौन का ईमान फिर सबसे आला दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि कुरान गवाही दे रहा है उसकी, हमारे तो नहीं दिया कुरान ने, उसका नाम लेके गवाही दिया कुरान ने। बात वाज़ेह हुई? तो ये इनका अकीदा था अबू मंसूर अल-मातुरीदिया का, और इसी को ये बयान करते हैं। एक किताब में मंगवाना था, भूल गया मैं, बज़लुल मजहूद, इंशाल्लाह हो सकता है आने वाले दर्स में बतलाऊं मैं आपको। एक तारीखी बात आपके सामने रखता हूं कि अबू मंसूर अल-मातुरीदी के इंतकाल होने के बाद, ये उसके बाद उनके नाम पर जो फिरका बना, जो अफकार पहले जो अल-मातुरीदिया के नाम से मारूफ है, किस नाम से? जिस तरह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की जिंदगी में तो उनके मुक़ल्लिदीन नहीं थे बिल्कुल नहीं थे, उनके तलामिज़ा दलील की बुनियाद पर उनसे लेते थे, उनसे इस्तिदलाल करना सीखते थे, वो हमारा मौजू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि आज के जो जामिद किस्म के मुक़ल्लिदीन हैं, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, काज़ी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, ऐसे तो नहीं थे ना जी। इमाम मालिक का भी यही हाल है। लेकिन धीरे धीरे तकलीदी मिजाज पैदा होने लगा, बाद में हनफिया, शाफिया ऐसी निस्बतें वजूद में आई। वैसे अबू मंसूर अल-मातुरीदी की हीने हयात, उनकी जिंदगी में क्या मातुरीदिया नामी कोई फिरका था, कोई अफकार थे? ऐसा तो मामला नहीं था। मुअर्रिखीन ने जो अकीदे के बाब में दिरासा किया, अकीदे के बाब में तज्जिया किया, उन्होंने अबू मंसूर अल-मातुरीदी से मुताल्लिक कुछ मरहले बयान किए। एक मरहला वो है जो अबू मंसूर अल-मातुरीदी की जिंदगी का मसला है, जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो शहर है बुखारा के करीब के इलाके के ही है, मातुरीद वहीं आता है, समरकंद के करीब। तो ये जो है अपनी जिंदगी में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, इसी अंदाज में लोगों पर हुज्जत कायम करते थे, इन्हीं दलाइल से लोगों को समझाते थे। और इस तरह की चीजें कभी चमक दमक लोगों को रास आ जाती है, मिल जाती हैं लोग, और उस इलाके में अहलुस सुन्ना वल जमाआ की कमी होने का नतीजा भी ये निकला कि इस तरह के लोग ज्यादा इनके फेवर में हो गए। फिर धीरे धीरे एक मरहला था, इब्तिदाई मरहला। एक दूसरा मरहला वो था जिसमें इन्होंने इनके इंतकाल के बाद इनके तलामिजा के तलामिजा उन्होंने अबू मंसूर अल-मातुरीदी का इस्तिदलाल करने का जो तरीका था, जैसे मिसाल के तौर पर अहलुस सुन्ना वल जमाआ है, कोई भी मसला आ जाए क्या करेंगे? किताबों सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं, असल की तरफ से ऐसा ही मसला। तो इनके जो उसूल थे, जो जिंदगी में इन्होंने राइज करके रखे थे, आगे बतलाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो जो इनका तरीका था इस्तिदलाल करने का, लोगों पर हुज्जत कायम करने का, सामने वाले से जो है उसूली तौर पर बात करने का, इनकी जो नजरियाती बातें थी उसको जमा किया गया, तरतीब दिया गया उन मालूमात को। फिर उन उसूल को जो है एक खास शक्ल दी गई इनके इंतकाल के बाद, इनके तलामिजा के तलामिजा, फिर उसको तरतीब दे करके पढ़ने पढ़ाने का मिजाज पैदा हुआ। और फिर उसके बाद जो भी इनके मदरसे में पढ़ने आता तो इसी उसूल को सामने रख के पढ़ाया करते थे। फिर वो पढ़ने वाले बाहर जाके किन उसूल पे काम करेंगे, इन्हीं उसूल पे काम करते थे। बात मेरी वाज़ेह हो रही है आप लोगों को? ये एक दूसरा दौर। फिर एक तीसरा दौर आया जिसमें यानी मुख्तलिफ अंदाज में अबू मंसूर अल-मातुरीदी के जो उसूल थे उसको किताबी शक्ल दी जाने लगी, उसको बाकायदा एक उसूल, एक कानून और एक दस्तूर की हैसियत उसको जो है दिया गया, और उसी अंदाज में सब पर जो है वो आम किया गया, और सब पे जो है उसे गालिब आई, और हर जगह पर गोया कि एक तरह के गलबा जो इनको मिला हुकूमतें होने की वजह से कि इसी अकीदे से मुताल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे, दूसरा तर्ज नहीं होगा। तो ये चीज काफी गालिब आने लगी। फिर उसके बाद आखिरी का जो दौर आया, एक चौथा दौर, वो दौर ये है कि जिसमें यानी बड़े बड़े जो ममालिक हैं, और हिंदुस्तान की अगर बात करें, सुभान अल्लाह, आज का हिंदुस्तान भी कुछ कम नहीं है, कुछ छोटा नहीं है, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बड़े इलाके, इधर उज़्बेकिस्तान,
یہ پوری تقریباً ایک ہی سرحد میں آتی ہیں ساری چیزیں، اور یہاں کے مسلمانوں کا تقریباً فکرہ اور سوچنے کا انداز، لینے کا انداز، پڑھنے کا انداز، یہاں کے علماء تقریباً سب اسی کے تھے. اتنی بڑی دنیا، اللہ اکبر. اور 100-200 سال کی بات نہیں ہے، کم و بیش 1000 سال تک یہ غالب رہی ہے، اور آج بھی ان کا فکرہ غالب ہے ان علاقوں میں، جس کی وجہ سے ایک یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ پھر رد کرنے والے انگلیوں پہ گننے جاتے ہیں، اور ان کو شمار میں بھی نہیں لاتے، ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. اس طرح کا فکرہ اتنا مضبوط ہوا ان کا. اب دیکھیں نا، کئی حتیٰ کہ بلاد عرب میں بھی، لبنان کی بات کر لیں، اردن کی بات کر لیں، اسی طرح سے ملک شام ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، اللہ اکبر. اگر جامعہ ازہر کی بات کریں، جامعہ الازہر، ازہر معلوم ہے نا، جامعہ ازہر 1000 سال پرانا ادارہ ہے، خالص اشعریوں کا ہے، وہ اشاعرہ کا ہے. تو یہ ہندو پاک کی اگر بات کریں تو اشاعرہ ہیں، یقیناً فکری طور پر ماتوریدی زیادہ ہے یہاں پر. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہوئی. اب انشاءاللہ اصل موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ کتنا وقت باقی ہے، بولی 20 منٹ باقی ہے. جی ذرا یہاں سے سمجھنے دھیان دیجیے اس بات پر. انہوں نے دکتر محمد بن ابن عبد الرحمن الخمیس نے حفظہ اللہ ایک فصل، جیسے کہ میں نے کہا، ایک مستقل فصل انہوں نے 5واں باب اس کتاب کا 5واں باب المقارنہ یعنی جی موازنہ کرنا، جی المقارنۃ بین عقیدۃ الامام ابی حنیفہ و اتباعہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کے درمیان ان کے دونوں کے عقیدے کا موازنہ. حیرانی کی بات یہ ہے، اس پورے ہندوستان میں احناف کا سب سے عظیم ادارہ دارالعلوم دیوبند، آپ نے ان کی ویب سائٹ جا کے دیکھو، آپ اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اور انگریزی زبان میں بھی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. آپ انگریزی میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ممکن ہو ہندی زبان میں بھی ہو. اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، صاف لفظوں میں. جب اس درس کی ایڈیٹنگ ہو تو اس میں وہ بھی دکھا دیں تاکہ پڑھنے والے پڑھ لیں، بات جھوٹ سچ اور میں فرق ہو جائے، کسی پر الزام والی بات نہ ہو. بات واضح ہوگی آپ کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقیدے کے باب میں یہ حنفی نہیں ہے، فقہی مسائل میں عقیدے کے باب میں نہیں ہے. یہ حنفی ہیں فروعی مسائل میں، اصولی مسائل میں یہ ماتوریدی ہیں. انہوں نے لکھا ہے صاف لفظوں میں، اور یہی موازنہ کر کے بتلانا چاہتے ہیں ہم امت کو، لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلی اور صحیح معنوں میں پہلے عقیدے کے باب میں حنفی ہوں، پھر دیگر مسائل میں. عقیدے کے باب میں پہلے حنفی ہو جائیں، دیگر مسائل میں دلائل کی روشنی میں وہ کس پہ جاتے ہیں جائیں، لیکن پہلے تو یہ مسئلہ عقیدے کا معاملہ ہے. عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طرز عمل تھا، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو موازنہ کیا ہے. ایک وہ ہے منہج کے بارے میں، کس بارے میں؟ منہج کے بارے میں. دوسرا کیا ہے ابھی ذکر نہیں کروں گا. منہج سے متعلق 3 باتیں بیان کی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں بیان کی کہ منہج کو رکھا، کہ جو منہج کہتے ہیں نا، عقیدہ خاص ہے، ایک چیپٹر کا نام ہے عقیدہ، عقیدہ، عبادات، معاملات. لیکن منہج سب کو عام ہے، یعنی عقیدے کے باب میں ہمارا منہج کیا ہونا، عبادات میں ہمارا منہج کیا ہونا، اخلاقیات میں ہمارا منہج کیا ہونا، معاملات میں ہمارا منہج کیا ہونا، ذکر و اذکار میں ہمارا منہج کیا ہونا، پڑھنے پڑھانے کے انداز میں ہمارا منہج کیا ہونا، کتابوں کے مطالعے میں ہمارا منہج کیا ہونا. منہج ایک عام چیز ہے، سب کو گھیرے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن عقیدہ خاص چیز کا نام ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے منہج کو لیا، منہج کو، اور دوسرا ہے عقیدہ. منہج سے متعلق امام ابو حنیفہ کا منہج کیا تھا، اور ابو منصور الماتوریدی اور ان کے نام پر جو دنیا بھر میں ماتوریدی ہیں ان کا منہج کیا ہے، دونوں میں موازنہ. کتنی چیزوں کو رکھ کر کے 3 چیزیں انہوں نے بیان کی. انہوں نے 3 چیزیں بیان کی. دیکھیے، سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بیان کی وہ یہ کہ شرعی مسائل کو پڑھنے پڑھانے لینے یا کسی چیز کو رد کرنے میں بنیادی بات کیا ہے، وہ سب سے پہلی بات انہوں نے لی. اہل السنہ والجماعہ
جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں رحمہ اللہ. اہل السنہ والجماعہ کے پاس دینی مسائل کو حل کرنے میں، شرعی مسائل کو لینے دینے میں بنیادی چیز، منبع جہاں سے چیزیں لی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب و سنت اور فہم صحابہ، فہم سلف. اس میں بنیادی طور پر اصل کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر اجماع بھی ہے. اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اجماع جب ہم کہتے ہیں نص نہ ہو، پھر نص کے بغیر اجماع نہیں ہوتا. نص کے بغیر اجماع نہیں ہوتا، نص ہو تبھی اجماع ہوتا ہے اس پر. بات واضح ہوئی؟ تو یہ جو معاملات ہیں کتاب و سنت اور یہ اس معاملے کو رکھیے، اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے. اب اس میں دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طرز عمل کیا تھا اور ابو منصور الماتوریدی کا طرز عمل کیا تھا. آج ہم اس ایک بات کو لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر بقیہ دو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے، کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو جہاں تک اس کا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ واضح ہے، صاف ہے کہ اللہ کے رسول کتاب اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی سند صحیح ہو. صحت سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہر معاملے کو واضح کیا ہے، معاملات کے باب میں بھی، عقیدے کے باب میں بھی. یعنی ایک باریک مسئلہ ہے، ممکن ہے انشاءاللہ آپ لوگ جلدی سمجھ لیں گے باذن اللہ تعالی. وہ یہ ہے کہ حدیث کی ایک طرح کی تقسیم کی جاتی ہے، وہ تقسیم محدثین کی طرف سے نہیں ہے. حدیث کی ایک تقسیم کی جاتی ہے جو تقسیم کے محدثین کی طرف سے نہیں ہے، متکلمین کی طرف سے ہے. محدثین اس کو بیان کرتے ہیں الگ انداز میں، لیکن وہ تقسیم محدثین کی طرف سے نہیں ہے، اور محدثین اس سے کوئی اس کی وجہ سے حدیث کو رد کرنا لینا بھی نہیں کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث کی ایک قسم یہ بیان کی جاتی ہے، حدیث ہم تک جو پہنچی ہے نا، ہم تک جو حدیث پہنچی ہے اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. کس اعتبار سے؟ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے باعتبار الوصول الینا، حدیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ دو طرح سے. ایک کو کہتے ہیں متواتر، ایک اور قسم ہے آحاد. کیا ہے؟ آحاد. متواتر میں ایک 4 شرطیں بیان کی جاتی ہیں، اور آحاد ہیں، آحاد کی ایک الگ تعریف ہے. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک اہم موضوع ہے، آپ جا کر کے الگ سے پڑھ سکتے ہیں اس کو درس کے طور پر، یا آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، بہت سارے علماء نے بیان کیے اس کو اردو زبان میں بھی. یہاں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین کے پاس ایسی کوئی قسم نہیں ہے کہ آحاد ہو تو نہ لیں، متواتر ہو تو لیں. محدثین بس ایسا کوئی فرق نہیں ہے. بس محدثین اس حد تک کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ متواتر ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ آحاد میں سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے زبردست رد کیا ان لوگوں پر. صحیح بخاری میں مستقل جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان وغیرہ ہے، ویسے ہی کتاب اخبار الاحاد ایک کتاب ہی لکھی امام بخاری نے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کا حصہ ہے وہ. زبردست دلائل آپ پڑھ کے دیکھیے، سبحان اللہ. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز ہی کیا ایک آحاد سے متعلق حدیث کے. حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ متواتر نہیں ہے، وہ متوجہ ہو گیا آپ کو. تعریف اس کی جو عزت کی جاتی ہے غریب حدیث ہے وہ. امام بخاری نے استدلال کیا اس سے. تو ان کے پاس کیا ہے، معتزلہ کے پاس یا ماتوریدیہ کے پاس عقیدے کا چیپٹر ہو تو اس میں آحاد سے متعلق جو احادیث اس طرح سے جو آئیں گی وہ قابل حجت نہ ہوں گی. بات واضح ہو گیا آپ کو. جبکہ محدثین کا طریقہ ایسا نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے. اب وہ دلائل دینا ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ایک بنیادی بات ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ماتوریدیہ کا پورا معاملہ یہی، اسی لیے اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ الحدیث حجت بنفسہ کتاب لکھی، چھوٹا سا رسالہ. حدیث اپنے آپ میں حجت ہے، سب میں، ہر معاملے میں، عقائد میں بھی، آحاد ہو عقیدے میں بھی حجت. بس حدیث صحیح ہونا ضروری ہے. متواتر بھی ہو، موضوع ہو تو کسی طور پر بھی حجت نہیں، وہ فضائل کے باب میں بھی. آحاد ہو تو ہر باب میں حجت، ایک الگ موضوع ہے. بس میں آپ کو اختصار سے آپ کو مسئلے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کے پاس رحمہ اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں
हदीस मुतवातिर है, आहद में से कोई उनको ताल्लुक नहीं, हदीस सही होना यही है। हदीसुल जारिया मालूम आप लोगों को? एक खातून, एक लौंडी थी, वो मुआविया बिन अल-हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक लौंडी थी। सही मुस्लिम की हदीस है, वो काफी तवील हदीस है। ओहद का पहाड़ है ना, ओहद के पहाड़ के पास उनकी बकरियां चरती थी। वो सहाबी जो थे मुआविया बिन अल-हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, 64 हिजरी में इंतकाल हुआ उनका। वो कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक भेड़िया आया, एक बकरी को लेकर चला गया। मेरा रेवर था वो, मुझे काफी गुस्सा आया, मैं भी इंसान था, मेरे भी जज्बात थे। गया जाके जोर से एक तमाचा लगाया उसको। फिर एहसास हुआ मुझे कि नहीं करना चाहिए था, एक औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे। अल्लाह के रसूल के पास जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुभान अल्लाह, फ़अज़्ज़मा, कहा अल्लाह के रसूल ने मामले को बहुत बढ़ा के पेश किया। अरे कैसे भी हाथ उठाए आप, कैसे मारे आप उनको? कहा कि अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं आजाद करना चाहता हूं, मैं क्या करूं उनको? अच्छा ठीक है, मेरे पास लेके आओ उनको। लेके आए, आने के बाद कहा कि इम्तिहान लिया अल्लाह के रसूल ने उनका ईमान का। अहले सुन्नत वल जमाअह ने यहीं से इस्तेदलाल किया कि इम्तिहान लेना चाहिए अकीदे के बाब में। फिर उसके मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुहद्दिसीन इम्तिहान लिए बगैर अकीदे के बाब में बाज़ लोग रिवायतें नहीं लेते थे, खुदावा इब्न ज़ायदा रहमतुल्लाह वगैरह सब। तो ये जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐन अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख रहे हैं, मन खलक़ा की, ऐसा नहीं सवाल किया अल्लाह के रसूल ने, कौन पैदा किया तुझको करके? रुबूबियत से मुतालिक सवाल नहीं किया, सिफात से मुतालिक सवाल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, देख रहे हैं कि ऐन अल्लाह, उसने आसमान की तरफ इशारा किया, आसमान की तरफ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मन अना, मैं कौन हूं? कहा कि अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा अलैहिस्सलाम, अतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, आजाद कर दो, ये मोमिना खातून है, मोमिना कहा अल्लाह के रसूल ने। और नबवी अंदाज, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह ही की तरफ से कहा आपने, अल्लाह की तरफ से बोले आप, ये मोमिना है। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं आप, अल्लाह से मुतालिक कहां लाके ठहराए उसको? कौन सा सवाल किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लेकिन ये हदीस मुतवातिर नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, इसी हदीस से इस्तेदलाल किया, क्योंकि आप अहले सुन्नत वल जमाअह के अंदाज से इस्तेदलाल करते थे, मुअतज़िला के तरीके पर नहीं, जहमिया के तरीके पर नहीं, और बाद में आने वाले मातुरीदी और अशायरा का तरीका इख्तियार वो नहीं था नहज आपका। मातुरीदिया कैसा मामला नहीं, मातुरीदिया जो है का मामला अलग, मौक़िफ़ अलग है उनका। तो ये शरीयत लेना कहां से? किताब और सुन्नत असल है, बात आ जाओगे आपको। लेकिन अबू मंसूर अल मातुरीदी के पास बुनियादी चीज अक्ल है। बुनियादी चीज क्या है? अक्ल है। अक्ल में बात आती है तो ठीक है, यानी समझ रहे आप मेरी बात? अक्ल का मतलब क्या है? अक्ल का मतलब क्या है मालूम? इनके पास दो किस्में हैं गैबी चीजों के। कितनी? अकीदे का जो चैप्टर है, तौहीद की जो मसाइल हैं, इनके पास दो तरह के हैं अबू मंसूर अल मातुरीदी के पास। कितनी तरह की? कितनी तरह की? दो तरह की। एक वो जिनसे मुताल्लिक अक्ल कहती है कि हां ऐसा है, इसलिए उसको मानते हैं। दूसरी ऐसी किस्म है तौहीद की जिसे अक्ल नहीं मानती, जिसकी वजह से तावील करना पड़ता है। जैसे अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के लिवाज अक्ल नहीं मानती। अल्लाह को एक जगह, इनके लफ्जों में, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, अल्लाह को एक जगह सुकेड़ के रखना, अल्लाह को एक जगह का पाबंद बनाना, ये इनके पास नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। अब क्यों एक मखलूक की तरह समझना चाहते हैं? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, तो फिर उस वक्त अर्श पर कौन होगा? आप क्यों इंसान की तरह सोचते हैं? मैं यहां बैठा हूं तो कुर्सी पर हूं, उतर जाऊंगा तो कुर्सी खाली हो जाएगी। आप क्यों खालिक को मखलूक की तरह समझते हैं? फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें न बयान की जाए। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जाके जोड़ना, अल्लाह से रब्त में, नऊज़ुबिल्लाह, कहां खालिक कहां मखलूक। तो इन्होंने अपनी दिमागों में ये खबासत भर ली, नऊज़ुबिल्लाह, ये गंदगी भर ली कि इस तरह के शुबहात खुद ही पैदा कर लिए, मखलूक की तरह समझने लगे, और कहते हैं कि इससे मखलूक के मुशाबे तशाबुह लाजिम आता है, इस वजह से नहीं मानते। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, बाज लोग बातिल पे रद्द करते हैं, बाज लोग बातिल पे रद्द करते हैं। लोग बोलते हैं माशाअल्लाह क्या अंदाज है बातिल पे रद्द करने का, लेकिन बातिल पे रद्द करने वाला पहले सही अंदाज में हक पर हो, वो शर्त है। इससे गफलत नहीं बरतना, याद रख लीजिए, इससे गफलत नहीं बरतना। मैं मिसाल दिया था ना, मैं पीजे ज़ैनुल आबिदीन साहब की,
غیر مسلمین پہ رد کرنا، جواب دینا، سب کچھ ہے، نصارہ کا جواب دینا، لیکن خود ہی اصولوں پر قائم نہیں ہے، معتزلی ہی ہوں والعیاذ باللہ۔ تو یہ جہمیہ پر خوب رد کرتے تھے، اور جہمیہ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ عقل۔ جہمیہ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل ان کے پاس بنیاد ہے، یعنی کتاب و سنت تابع ہے ان کے پاس۔ عقل کہتی ہے ہاں تو ہاں، جہاں عقل کہتی ہے کہ نہیں تو وہاں تعویل کر دیں گے، یا پھر کم از کم اس کا ہم مانا نہیں لیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بڑے عظیم عالم دین ہیں، فقہی مسائل میں پہلے شافعی تھے وہ، فقہی مسائل میں، اس کے بعد وہ حنفی ہو گئے، لیکن عقیدے کے باب میں پہلے سے بھی سلفی تھے، بعد میں بھی سلفی تھے، انتقال بھی ہوئے تو سلفیت ہی میں ہوا امام طحاوی کا رحمہ اللہ۔ فقہی مسائل میں یاد رکھیے، ہاں فقہی مسائل میں پہلے شافعی تھے، انتحال ہوا، تبدیل ہوئے، حنفی بنے، وہ ایک الگ باب ہے وہ، لیکن اس کے باب میں، عقیدے کے باب میں کبھی ان کے اندر ایسی تبدیلیوں کی بات نہیں آئی، ہمیں شروع سے لے کر آخر تک سلفی تھے وہ۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ کے دو عظیم شاگرد امام محمد اور قاضی ابو الحسن سے متعلق لکھا ہے، کہا کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَہْوَائِنَا۔ کہا کہ آپ علیہ السلام سے جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ ہمارا دین، وہ ہمارا موقف، اسی پر آ کے ہم ٹھہریں گے، اور اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ نے جو بیان کرنا چاہتا ہے ہم اسی پر آ کے رکیں گے، ہم ہماری جانب سے کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کے بعد دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، یہاں کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، امام الذہبی کی کتاب مختصر العلو للعلی العظیم، العلو سے متعلق پوری کتاب لکھی امام الذہبی نے رحمہ اللہ۔ اس میں امام محمد کا قول نقل کیا ہے سند کے ساتھ، کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اتفق الفقہاء کلہم من المشرق الى المغرب، پورے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، مغرب میں رہنے والے بھی مشرق میں رہنے والے بھی، کہ علی ان الایمان بالقرآن وبالاحادیث الصحیحہ التي جاء بها الثقات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت الرب عز وجل، اللہ کی صفات سے متعلق جو بھی صحیح احادیث ہیں جسے محدثین نے ثقات نے نقل کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کس سے متعلق؟ اللہ کی صفات سے متعلق۔ حدیث النزول، جس میں اللہ تعالیٰ کی نزول کا جو مسئلہ ہے، اس سے متعلق امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، جیسے صحیح بخاری ایک مرجع کی کتاب ہے حدیث کے باب میں، عقیدے کے باب میں یہ مرجع ہے، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ۔ 40 سال کی عمر تھی، انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کتاب چھپی، ان کی پتہ بھی نہیں تھا ان کو، سمجھ رہے؟ بڑے عظیم عالم دین الحمدللہ۔ ان 3 کتابوں سے متعلق ایک ورکشاپ کیا تھا میں حیدرآباد میں، خبر ہے آپ کو؟ یعنی جس طرح سے امہات الکتب حدیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، ویسے عقیدے کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کی 3 عظیم کتابیں ہیں، ایک الشریعہ امام آجری کی، ایک الابانہ عن شریعت الفرقان ناجیہ ابن بطہ کی رحمہ اللہ، اور ایک یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی۔ 3 کتابوں کا منہج کیا ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، سبب تالیف کیا ہے، مصنفین کون ہیں، اس دور کے حالات کیا تھے۔ 2 دن کا ورکشاپ تھا، پھر امتحان بھی ہوا تھا اس کا، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا اس میں امام محمد کا یہ قول نقل کی ہے کہ ان هذه الاحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها، کہا کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں جو صحیح ہیں، جسے ثقات نے بیان کیا ہے اللہ کی صفات سے متعلق، ہم انہیں روایت کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔ ایک اور قول نقل کیا گیا ان کا، امام محمد کا، کیا ہے کہ نؤمن باللہ
وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ وَعَلَى مَا أَرَادَ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَشْتَغِلْ بِكَيْفِيَةِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، اللہ کے افعال سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق قرآن اور احادیث صحیح ہمیں جو بھی بات آئی ہے ہم اس پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں. اس کی کیفیت سے متعلق ہماری مشغولیات نہیں بولتے، کیفیت سے متعلق ہم بات نہیں کریں گے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی کہتا ہے کہ کیسے، کیوں، کیا، اس میں کوئی الجھتا ہے تو بس اس کے تعلق سے ایک ہی بات ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اسے کوڑے لگائے جائیں، اسے جیل میں ڈال دینا اور کچھ نہیں. اس کو حکومت اسلام مسلمانوں کی ہے، اسلامی حکومت ہے، ایسے لوگوں کو جیل میں جو اللہ کے کلام سے متعلق کیوں کیسے کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ جی. تو یہ ایک موازنہ ہے، مقارنہ ہے. یہ منہج کس کا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا، ان کے خاص تلامذہ کا. لیکن ان کے پاس معاملہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑی دشواری ہو جائے گی آنے والی کلاس میں. ان کا کیا موقف تھا کہ شریعت کے مسائل کیسے لینا چاہیے، کچھ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہاں، کوئی تعلق نہیں ان کو جی. یہ سب باتیں ایسی ہیں زیادہ نہیں بتلا سکتے، کچھ کر کے بتلائیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے؟ جی جی بولیے. محمد بن عبد الرحمن الخمیس سعودیہ کے ایک عظیم عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب نے بڑے بڑے علماء کے نزدیک بہت اعتبار حاصل کی، بہت مقام پیدا کی اس کتاب نے. یہ سعودیہ ہی میں رہتے ہیں، بالضبط سعودیہ میں کہاں رہتے نہیں معلوم ہے مجھے، لیکن اس کتاب نے ماشاءاللہ علمی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل کی، بہت قبولیت ملی اس کتاب کو. اور بالخصوص ماتریدیہ کو سمجھنے کے لیے بہت باریکی سے دراسہ کیا انہوں نے، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ کی جو پول کھولی انہوں نے، ان کو سامنے لایا انہوں نے. بس اس کو اردو دنیا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، دیگر زبانوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عقیدے میں اجماع کو، ورنہ عقیدے کے باب میں بھی اجماع بیان کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، بغیر کسی تعویل کے قبول کریں گے. پورے سلف کا اجماع ہے اس بات پر. امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا قول انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پیش کروں گا میں، اللہ کی صفات سے متعلق انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ. سبحانک. صرف اسی سے متعلق نہیں، صرف اسی سے متعلق بتلانے کے لیے وقت نہیں ہے، صرف اسی سے متعلق عمومی بات کر سکتے ہیں، ورنہ اسی سے متعلق انشاءاللہ مستقل درس ہوگا اس پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.